السلام ناظرین، آپ دیکھیں میرا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ناصر عظیم حاضر خدمت. میرے ساتھ آج مہمان موجود ہیں ڈاکٹر پرویشہ، جو کہ امیدوار ہیں ایڈیشنل سیکرٹری اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی، اور پینل ہے سید واجد گیلانی اور عثمان خان کا. میڈم بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، آپ نے میرے آفس تشریف لائیں اور پوڈ کاسٹ کی عزت بخشی. سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی ایجوکیشن کہاں کی؟ السلام علیکم ناصر، میرا نام ہے ڈاکٹر پرویشہ ایاز. ناصر، میں ایک فوجی گھرانے سے تعلق کرتی ہوں. میں نے اپنے اسکولنگ سیکنڈری اسکول تک سرکاری اسکولوں سے پڑھائی، اور سرکاری اسکولوں کے بعد میں نے بھاوتین سیکرڈری یونیورسٹی سے اپنا گریجویشن کی بھی، اور اس کے بعد شادی کے بعد میں آغاز ہوئی اکیڈمک کوالیفیکیشن کی، اور میں نے لندن سے اسکول آف اورینٹل کالج سے میں نے LLB کیا وتھ آنرس، اور اس کے بعد LLM میں نے اسکالرشپ پہ کنگس کالج سے کیا. MPhil اور PhD پھر کنگس کالج سے کیا، اور پوسٹ ڈاک کے لیے میں گئی الازہر یونیورسٹی، جہاں سے میں نے اپنے باقی سیکنڈ PhD کا گریجویٹ کیا. اچھا میڈم، جوائن کب کیا اسلام آباد بار؟ میں نے 2005 میں. اور آلموسٹ اپروکسیمیٹ 20 ایئرس پریکٹس ہوگی؟ میری 20 ایئرس میں اسٹارٹ ہوئی تھی EQ لا چیمبر سے. اچھا، وہاں سے. اور چودھری عزیز صاحب یا محسن کیانی صاحب؟ دونوں. محسن چودھری صاحب میرے سے کرمنل انویسٹیگیشن میں تھے، اور میں واحد فیمیل ہوں جو ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. اور محسن کیانی صاحب میرے سول. اچھا میڈم، کیا کہنا چاہیں گے؟ لاسٹ الیکشن بھی آپ نے لڑا اور کافی قریب جا کر الیکشن کو لوز کیا، اور آپ کی بڑی آنریبل آپ کی جو اوپوننٹ تھی بشرا صاحبہ، آپ نے ان کے مد مقابل لڑا. ایک تو ان کے حوالے سے آپ ایکسپیرینس بتائیں کہ آپ نے کیمپین کی وہ کیسی رہی، اور کتنے ووٹ سے لوز کر گئے تھے، اور اس کو دوبارہ ریفل کرنے کے لیے کیمپین کیسی جا رہی ہے اور کس طرح معاملات آگے چل رہے ہیں؟ ناصر، میرا یہ چونکہ میں ڈاکٹریٹ، میں نے PhD، اور میں بیسکلی کارپوریٹ لائر ہوں. کارپوریٹ سائڈ سے میں اور سول اور کرمنل دونوں سائڈ کمبائنڈ میں نے رکھا ہے. میرا یہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا پولیٹیکل سائڈ پہ اس کا کنٹیسٹ کرنا. میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. مطلب گیلانی سر، پچھلی جو کیبنٹ تھی ایکسٹریملی، منظور جزا گیلانی سر، اور یہ بشرا طارق راجہ، چونکہ میری اپوننٹ بھی تھی، لیکن میرا ایک طریقہ کار تھا کہ میری ایک چھاپ ہو، میرا ایک سٹائل ہو. وہ یہ ہے کہ میں امپارشل رہوں، کیونکہ کچہری کہتے ہیں نا کہ ہم دائیں بازو لیڈیز ہیں، بائیں. مرد اور عورت میں جینڈر بیس نہیں ہے. اس میں آپ ایک فرٹرنٹی کی طرح جا رہے ہیں. آج آپ مد مقابل ہوں گے، اگلے دن آپ واپس اسی کچہری میں اسی. تو میرا بہت اچھا ایکسپیرینس. I found her to be a very soft spoken, very methodical, very punctual, بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ very fit for the task. اب آپ کے ساتھ ہیں؟ Absolutely, بالکل بہت اچھی طرح. آنیسٹلی میں بتاؤں کہ بلا جھجک، بلا کسی پولیٹیکل، کہ سب کے ساتھ شی اسٹینڈس آؤٹ. آج بھی مطلب آپ آن اسپاٹ اگر کریں تو شی از دیئر. یہ درست بات ہے کہ ان کی کابینہ میں پرفارمنس اچھی گئی، اور آپ کی جو ریپرزنٹیشن ہے خواتین کی، بشرا صاحبہ نے بہت اچھی کی اس سال. یہ تو درست بات ہے، یہ ہم نے بھی وٹنس کیا. اچھا میڈم، کیا منشور لے کر وکلا کے لیے آپ آئے ہیں اس سال؟ آپ نے کیا سوچا ہے کہ وکلا کے لیے کیا کریں؟ ناصر، سب سے پہلے میں یہ کہوں کہ یہ جو سیٹ ہے دس از ناٹ اسپیسیفکلی ریلیٹڈ ٹو فیمیلس. یہ نان جینڈر بیسڈ ہے آپ فیمیل کا. لیکن آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ یہ سیٹ جو ہے اٹس اے گیپ، اٹس اے برج بٹوین دا ہائی کورٹ بار اینڈ دا ریسٹ آف دا لیگل فریٹرنیٹی. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے لا میں، آپ کے رول آف لا میں اس کو تو آپ نے اپہولڈ کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو آپ کو گیپس نظر آ رہے ہیں اس کو آپ نے کس ترتیب سے فل کر. آپ ایک آواز ہیں، آپ ایک آن اسپاٹ ایک وہ وکیل ہے جس کو ہر وقت مطلب دل سے سوچنا ہے آپ نے، جو آپ کو پرابلمس آپ کو فیس ہوئی ہیں. یو آر دیر. مطلب ابھی جو بام بلاسٹ میں، ابھی جو کریٹیکل کرائسس سچویشن، کبھی کبھی ایک تپتی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک وہ کیا کہتے ہیں، ایک کوئلے کی مانند جو ہر وقت بھڑکنے کو تیار ہے. آپ کو کیا ہے، آپ ایک نمائندہ ہے.
آپ ایک دل رکھتے ہیں, آپ ایک کانسیپٹ رکھتے ہیں, آپ کو ادھر پہنچنا ہے. یو آر سپوز ٹو بی, آپ ایک گیپ ہے بٹوین دا, جسے کہتے ہیں تھانہ ہو, ہاسپٹل ہو, یہ عدالتیں ہو, کچہری ہو, کچہری سے باہر ہو, آپ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ جہاں پہ وقت پہ, جسے کہتے ہیں نا ایک آپ کو کہتے ہیں ایک پشتو میں اس کا ایک ٹکور ہم سے کہتے ہیں, آپ ایک انگریزی میں اس کو بام کہتے ہیں, آپ ایک ایسے مرہم پٹی کا ایک کام کرتے ہیں کہ آپ کو جس وقت آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو, دس ایڈیشنل سیٹ از میڈ فار دیٹ. دس از اسپیسیفکلی گیپ جو ٹوٹیلٹی کو کور کرتا ہے. اچھا میڈم, یہ جو ہائی کورٹ لیول کی سیٹ ہے, جتنی بھی کابینہ ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بار ایسوسیشن ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل کے جو معاملات, کانسٹیٹیوشن کے معاملات, آئینی معاملات بھی یہ ہائی کورٹ بار اس لیول پہ دیکھتی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وکلا کے لیے قوانین میں ابھی بھی ضرورت ہے, پارلیمنٹ کو رجوع کیا جائے گا؟ ناصر, یہ آپ نے بہت اہم سوال, میں اس کو اٹھانے والی تھی آپ سے, کہ بہت ضرورت ہے. یہ وہ سیٹ ہے جہاں پہ آپ کے روزمرہ کاموں میں آپ کا دھیان نہیں پہنچتا. یہ وہ سیٹ ہے جس میں منجھے ہوئے وکلا آتے ہیں. مطلب یہ وہ سیٹ نہیں ہے جس میں آپ نئے نئے ایکسپیرینسز کو لے کر کرتے ہیں. آپ تو پولیٹیکل, آپ کی ایک لیگل سٹینڈنگ ہوتے ہیں, آپ اس میں امینڈمنٹس کے لیے پروپوزلز فارورڈ کرتے ہیں. یو پٹ فارورڈ جو بھی لکونہ ہے اس کو آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں اور اپنے سینئر تک اس بات کو پہنچاتے ہیں. یعنی آپ پارلیمنٹ تک مختلف قوانین وکلا کے لیے پاس کروانے کے لیے کوئی بل پیش کریں گے؟ بالکل ہائی کورٹ بار کی طرف سے؟ ایبسولوٹلی جی, آپ تو ڈاکٹر بھی ہیں. یہ دیکھیں جی, یہی پہ آپ کی ایجوکیشن بروئے کار رہتی ہے. مجھ سے کہا جاتا ہے کہ آپ MBBS کی نہیں. میں اس چیز کو ایک چیز میں آپ کے توسط سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارا کام صرف پروفیسرشپ میں اور یونیورسٹیز میں حد تک محدود نہیں ہے. جب ہم لیگل بن جاتے ہیں تو ہم اس کو جسے کہتے ہیں نا ایک حال, آپ اس کو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اپنے ایکسپیرینس کو بروئے کار لاتے ہیں. آپ ایسے پروپوزلز فارورڈ کرتے ہیں, ایسے پروپوزلز جو وقت کی ضرورت ہے, جو حاضر وقت میں آپ اس کو ترامیم کے ساتھ آپ اس کو نئے پروپوزل, مطلب آپ میرا جیسے کہا کہ یہ برج ہے. پوڈ کاسٹ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. اپنے وکلا کو لاسٹ میسج آپ کیا دیں گے؟ اور ساتھ ساتھ آپ پشتو اسپیکنگ بھی ہیں, تو جو آپ کے پشتو وکیل ہیں خاص طور پہ, لاسٹ میں چاہوں گا کہ 2 الفاظ پشتو میں ان کے لیے بھی کوئی کہنا چاہیں گے. ستړي بشئ قدرمند زما وروڼو او زما مشرانو, زما خویندو, زما وروڼو, زه ډاکټر پلوشه یاز ستاسو منځ کې تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وم او تاسو ته زه دا ریکویسټ کوم چې د ما نه تاسو خپل د وخت ضرورت وګورئ. زه راځم تاسو نه ووټ غواړم, تاسو نه سپورټ غواړم دې لپاره چې زه خپل ایکسپیرینس چې کوم د وخت هغې نمایندګي کول تاسو په وجه به راځم. تاسو به ما د نمایندګۍ ما له به دا عزت اور دا هغه ستاسو په لاس کې تاسو به راکوئ. جسے کہتے ہیں کہ ہماری مادری زبان کی جو ہے وہ اردو, اس میں میں اپنے تمام براڈ اسپیکٹرم وکلا حضرات کو پہلے تو سلام پیش کرتی ہوں, اور ساتھ ہی کہتی ہوں کہ مجھے بہت عزت آپ سب نے مل کر دی ہے. میں آپ لوگوں کے توسط سے اس بار میں ہوں اور اس بار کے سالوں سے ہوں. میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ بار کو جسے کہتے ہیں نا کہ ہر مرحلے میں ہر شخص ایک جسے کہتے ہیں نا جیتا ہوا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے. آپ کے درمیان میں آ رہی ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ سپورٹ کیجیے گا, اور اس چیز کو, یہ ہمارے بار کو ڈسٹرکٹ لیول پہ ہے کہ ہائی کورٹ لیول پہ ہے, اس کو پھلنے اور پھولنے کی طاقت دیجیے اور اس کو سنبھالیے. میں سب سے, آپ سب سے اپنے ووٹ کی عزت کریں. ووٹ کو جسے کہتے ہیں نا کہ بہت سوچ سمجھ کر ووٹ دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. اور کیا آپ اپنے پینل کے لیے بھی ووٹ مانگیں گے؟ ہاں جی, میں اپنے پورے پینل کا آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں, واجد گیلانی سر سے لے کر ہمارے ان لائبریرین تک, ہمارے سب جیسے ہمارے وی پی جسے آئے ہیں وہ جیت کر آئے ہیں, ان کے ساتھ باقی جو ہیں ان کو پلیز سپورٹ کیجیے. میں آپ لوگوں سے التجا کرتی ہوں
کہ ہمیں موقع دیجیے کہ ہم آپ کو سرو کریں، ہمیں موقع دیجیے کہ ہم آپ کے آواز ہر کونے کوچے میں اس کو لے کر جائیں، اور جو بھی آپ کے ہیں پرابلمز ہیں، اور جو بھی ہماری ینگر جنریشن ہم ان کو تحفظ دیں، ان کے سیکیورٹی کے لیے، ان کے ایشوز کے لیے ہم آواز، جسے کہتے ہیں نا کہ اردو میں کہتے ہیں سیسا پلائی دیوار بن کر آئیں۔ میم بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا، ان شاء اللہ تعالیٰ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے تھے میرا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ناصر عظیم۔ اللہ حافظ۔